گرامی قدر احباب، معزز امائے دین، صاحبان علم و دانش، آج ہماری اس پروقار نشست کی جو ہستی صدارت فرما رہی ہے وہ نہایت ہی علمی فکری شخصیت ہیں۔ ایک علمی اور روحانی گھرانے سے ان کا تعلق ہے جن کے والد گرامی قدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت وجیہ السیما عرفانی جو مفسر قرآن تھے، عرصہ دراز تک ریڈیو پاکستان پر ان کے لیکچر ڈلیور ہوتے رہے اور وہ قرآن و سنت کا ابلاغ و تبلیغ فرماتے رہے۔ میری مراد الوالد سر لابیہ ہے، جناب مخدوم المشائخ حضرت ڈاکٹر پیر محمد عرفان حبیب عرفانی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ سندر شریف تشریف لاتے ہیں اور صدارتی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنی کم مائگی کا اعلان کروں گا کہ ڈاکٹر سعید سعیدی صاحب، ڈاکٹر ارشد رقشبندی صاحب، ڈاکٹر علی وقار صاحب اور بے شمار سٹیج پر سجا ہوا، اس میں میرے جیسا کم علم کم عقل آپ کے سامنے مخاطب ہونے کے لیے مجھے حکم ملا پیر اظہر شاہ صاحب کا، اور اس عرس کی تقریب کے لیے جو یہ خوبصورت تقریب سجائی اور ایک خوبصورت تصوف سیمینار کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں ہوئیں، بہت اچھی باتیں ہوئیں، بہت علم افروز باتیں ہوئیں، سمجھ میں آنے والی باتیں ہوئیں۔ اس میں ایک بات گزارش کروں گا کہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس، مجھے جو اس میں تحریک ملی، مجھ میں جو جذبہ آیا، دو چیزوں سے، دو خوف مجھے، ایک تو مجھے اپنی عمر کا تھا کہ اس عمر میں بھی ایک طالب علم کے طور پر کلاس میں جا کے بیٹھنا، ذرا سا نیچے رکھے، کہ باقی نوجوان بچے ہیں ان میں ایک 60 65 70 سال کا بابا بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ایک ارشاد سے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، مجھے اس حدیث مبارک نے ایک ہمت دی اور یہ توفیق ملی مجھے کہ میں اس معاملے میں چلا، اور یہ بات جو اس وقت میرے لیے ایک تحریک کا باعث بنی، وہ ایک کتاب تھی جو تصوف کے خلاف لکھی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ امان اللہ بھٹی کی کتاب مجھے کسی نے دی پڑھنے کے لیے، میں نے پڑھی، اور اس میں پھر مجھے یہ میرے دل میں ایک بات آئی کہ مجھے اس شے کا جواب لکھنا چاہیے۔ اس جواب کے یا اس کتاب کے حوالے سے یہ میرے موضوع کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، میں اس لیے یہ وضاحت دے رہا ہوں کہ ان صاحب کی کتاب پڑھ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ جو کچھ آج کے دور میں طریقت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، حقیقت کسی نے نہیں دیکھی، کسی کو حقیقت کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، اور کتاب لکھنے والے نے یا اس کی مخالفت کرنے والے نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ وہ جا کے کسی جگہ دیکھ بھی سکے۔ ایک موقع پر مجھے ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ داتا صاحب میں سجدے ہوتے ہیں، میں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ہم آدھا گھنٹہ وہاں ٹھہرتے ہیں، اگر 5 لوگوں نے بھی سجدہ کر دیا تو میں تمہارے ساتھ۔ نہیں آیا وہ۔ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ طریقت پر تنقید، تصوف کو اگر بات دیکھی جائے تو اس کے ماخذ بہت سے نکالے جاتے ہیں، اصحاب صفہ سے بھی اس کا
نکالا جاتا ہے کہ وہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ تصوف کا جو کہ 4 چیزیں ہیں، تصوف کے 4 حروف ہیں کہ تے سے توبہ، سواد سے ثواب، واو سے وفا، فے سے فنا، کہ یہ 4 تصوف کی بنیادیں ہیں۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر علی صاحب نے، پروفیسر سعیدی صاحب نے بات ارشاد فرمائی، یقیناً میں تو ایک کم علم سا بندہ ہوں، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، اس میں یہ شے دیکھی جائے کہ تصوف کی امہات کتب میں سب سے پہلی کتاب جو کہی جاتی ہے وہ رسالہ کشیریہ ہے۔ امام کشیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات اگر دیکھے جائیں، ان کے حالات اگر پڑھے جائیں، تو بادشاہت میرے خیال ہر دور میں یہ چامے رہے ہیں۔ چاما ایک لفظ شاید پنجابی کا کہ جس سے پاؤں کی ایڑیاں صاف کی جاتی ہیں، کہ جب امام کشیری کے مکتب میں، ان کے درس میں لوگوں کا ہجوم زیادہ ہوا، بادشاہ نے پابندی لگا دی اور امام کشیری کو شہر بدر کر دیا گیا۔ خطرہ اس کو یہ ہوا کہ کہیں میرے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ اور پھر جو تاریخ نے لکھا ہے کہ اس دور میں اپنے وقت کا اتنا بڑا عالم کہ جب شہر میں آنے کی اجازت مل گئی، کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ اٹھانے کے لیے صرف 4 لوگ تھے۔ یہ بادشاہت کا جبر تھا، اور یہ شاید ہر دور میں رہا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ذات کو دیکھا جائے تو اس وقت بادشاہ نے یہ کہا کہ میں فلاں مہم پر جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک آپ شہر میں نہ ہوں۔ اور پھر وہ ایک کہاوت جو آج تک ہنوز ذلی دورس، وہ اس کا ظہور وجود میں آیا کہ جب مریدین نے اپنے شیخ سے یہ کہا کہ بادشاہ واپس آ رہا ہے، آپ کو ایذا نہ دے، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، آپ شہر چھوڑ دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہنوز دلی دورس، ہر لمحے پر یہ بات کہی جاتی رہی۔ اور جب بادشاہ ایک پوسٹ پر، ایک ساتھ پر رہ گیا، رات وہاں ٹھہرا ہوا، اور جب پھر یہ بات کہی گئی تو آپ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی ہنوز دلی دورس۔ اور اس کو دلی میں آنا نصیب نہیں ہوا کہ وہ جب آخری پڑاؤ پر ٹھہرا تو اس جگہ کی چھت گری اور اس میں گر کر وہ مر گیا۔ یہ شے اس میں کہ طریقت جو ہے، اس کو اب دیکھا جائے، صوفیاء کرام جو ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کا کام جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعلیمات ہیں، سنت کی بات ہے، اس کو لے کر آگے چلنا، اس لیے کہ اب نبی کسی نے نہیں آنا۔ اس کا تصور کرنا بھی کہ کوئی نبی آئے گا، کوئی ہدایت لے کر آئے گا، یہ ایمان سے خارج ہونا ہے۔ لیکن شیطان تو اس کائنات میں موجود ہے، وہ انسان کو ورغلانے کے لیے تو موجود ہے، وہ انسان کو بہکانے کے لیے تو موجود ہے، انسان کو بھٹکانے کے لیے تو موجود ہے، اور وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اس عمل کو قائم رکھنے کے لیے جو دین نے تعلیمات دی، جو قرآن نے تعلیمات دی، اور جو قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ساتھی ہے با ایمان لوگوں کا، ولی ہے با ایمان لوگوں کا، جنہیں ظلمات سے، اندھیروں سے لے کر نور کی طرف چلتا ہے۔ اور آج تک یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے یہ دوست جو ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جنہوں نے امت کی تربیت کا کام کیا۔ اب اس میں اگلی بات یہ آتی ہے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کس کا کام ٹھیک ہے، کس کا کام غلط ہے۔ اور اس کو میں ایک حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یہ بات پہلے بھی ہوئی، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا کہ پہچان کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم فضا میں اڑتے ہوئے کسی شخص کو دیکھو تو سب سے پہلے ایک بات کا تعین کرو کہ وہ شریعت کا کاربند ہے یا نہیں، شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ شریعت کے احکامات پر کاربند ہے، شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہے، تو اس کے پاس یہ نعمت من جانب اللہ ہے۔ اگر وہ شریعت کا تارک ہے، شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، تو یہی شے سیم ہے، لیکن عمل جو ہے وہ شریعت کے احکامات کی پابندی اور شریعت کے احکامات سے روگردانی ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تارک شریعت ہے تو وہ شیطنت ہے، عمل وہی وہ کر رہا ہے فضا میں اڑنے کا۔
اور اولیاء اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، جس طرح سیدی صاحب فرما رہے تھے، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا اجمیر شریف میں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک صاحب نے یہ بات سنائی، یہ واقعہ ہوا حقیقتاً، کہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا وہاں صحن میں تو ایک سکھ نظر آیا۔ میں نے اس کو پوچھ لیا کہ تم یہاں کیسے، تم تو سکھ ہو؟ تو اس سکھ نے جو جواب دیا کہ خواجہ کو نہیں اعتراض، تو کون ہے اعتراض کرنے والا؟ اور کہتے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کے معافی مانگی اس سے کہ میں نے یہ غلطی کی کہ خواجہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں نے تجھ سے یہ سوال کر لیا۔ آج بھی دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان کی جو خانقاہیں ہیں، داتا حضور کی بارگاہ میں کون سا مسلک ہے یا کون سا مذہب ہے جو حاضر نہیں ہوتا؟ ہر شخص وہاں حاضر ہوتا ہے۔ اور شاید مجھے ایک صاحب نے سوال یہ کیا تھا، میں نے کہا کہ یہ یہاں آ کے اب بندہ اپنی گزارش پیش کر دیتا ہے، اور یہ شاید اس کا کتھارسس ہے، وہ اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر کے اس قبر کو سنا کے، اس قبر کے واسطے سے، اس قبر کے وسیلے سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں گزارش پیش کر کے وہ مطمئن ہو کے واپس چلا جاتا ہے۔ اور یقیناً جب اس کا اطمینان ہوتا ہے قلب کا، تو اللہ کی ذات اس پر کرم فرمائی ضرور کرتی ہے۔ اس کے مسائل کے لیے یا جو بھی وہ اپنی حاجت لے کر گیا، اپنا سوال لے کر گیا، وہ بارگاہ سے کرم فرمائی اس کو ضرور ملتی ہے۔ اس کو یہ دیکھا جائے کہ آج کے دور میں ہم پر، میں علی وقار صاحب سے ذرا مخاطب ہوں گا، کہ آج کے دور میں جو تنقید ہے خانقاہ پر، اس میں شاید ہم لوگوں کا بھی بہت قصور ہے، ہم لوگ بھی انوالو ہیں اس میں، اس لیے کہ جو خانقاہ کا بنیادی تصور ہے ہم نے اس پر عمل چھوڑ دیا۔ اور اس عمل چھوڑنے میں میں ایک بات اور گزارش کروں گا کہ میری پی ایچ ڈی میں ڈاکٹر صاحب میں نے 16 خانقاہیں لی ہیں، 16 خانقاہوں میں چاروں سلاسل کی 4 خانقاہیں، اور ان میں 8 وہ ہیں جو ذاتی تصرف میں ہیں، 8 وہ ہیں جو اوقاف کے تصرف میں ہیں۔ آج اگر میں اپنی تحقیقی بنیاد پر بات کروں تو شاید تنقید کا 90% جو ہے وہ اوقاف کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ میں ہمیشہ پہلے میں دلیل کے طور پر سندر شریف پیش کرتا رہا، گولرا شریف پیش کرتا رہا، یا تونسا شریف پیش کرتا رہا کہ وہاں جا کے دیکھیں، وہاں تعلیم بھی مل رہی ہے، وہاں غریبوں کے لیے علاج کی سہولت بھی ہے، وہاں لنگر بھی ہے۔ میں آج اس خانقاہ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ جس طرح سے یہ کالج ہے اور یہ چیزیں یہاں مل رہی ہیں، یہ ذاتی تصرف میں ہے۔ اور اس میں ایک واقعہ میں بات گزارش کرتا ہوں داتا حضور کی ذات کے حوالے سے۔ ایک وقت میں، اور یہ سنی ہوئی بات نہیں ہے، یہ بیتی ہوئی بات ہے، کہ ایک اوقاف کی کمیٹی، اوقاف کی نہیں، داتا حضور کی امور مذہبیہ کمیٹی میں یہ بات آئی کہ فلاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہاں لنگر شروع کروایا جائے۔ اب بات جب آئی تو جتنے غیر سرکاری ممبران تھے سب نے اس بات کی تقریباً مخالفت کی، دیکھا میں بھی اس میں شامل تھا، اور جتنے سرکاری ملازم تھے سب اس بات پر متفق تھے، سب اس بات کو کہہ رہے تھے کہ یہ کروا لینا چاہیے۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ جہاں لنگر کی جگہ دی جائے اسے، اس کے پیچھے اس کا فلیکس لگے۔ اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا وہ شخص آج تک کہ اس کے نام کو بنے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، آج تک داتا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آیا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ آج تک نہیں آیا۔ اب یہ لوگ وہاں کاروبار کے لیے، کاروبار کی نیت سے وہاں آئے، اور اس میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے گزارش کروں گا کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، میں آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں۔ خان صاحب کے ساتھ ان کے حکومت میں آنے سے پہلے، ان کی حکومت کے دوران بھی بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں۔ میں اس میں ایک بات ان سے گزارش کرتا رہا کہ خانقاہ کا نظام جو ہے، اور یہ بات میں پہلے وضاحت کر دوں کہ 2020 میں شاید 20 اور 21 کا ہے یا 19 اور 20 کا، مجھے ایگزیکٹ سال یاد نہیں رہا، اس وقت اسمبلی میں سوال کے جواب میں پہلے سال یہ تھا کہ 88.5% آمدن جو ہے اوقاف کی وہ انتظامی اخراجات میں خرچ ہوتی ہے۔ دوسرے سال کا یہ تھا کہ 98.5% یہ انتظامی اخراجات میں خرچ ہوتی ہے۔
میرا ان سے مطالبہ یہ تھا کہ ان درگاہوں کو، ان خانقاہوں کو اوقاف سے نکال کر ایک کمیٹی بنائی جائے اور جو اس کی آمدن ہو اس سے سوشل ویلفیئر کا کام کیا جائے، سکول بنائے جائیں، کالج بنائے جائیں، اور جو افورڈ کرتے ہوں وہ یونیورسٹیاں بنائی جائیں، اسی طرح میڈیکل سینٹر بنائے جائیں، ہسپتال بنائے جائیں، اور شاید یہی کام خانقاہ کا جو اول وقت میں کہ امام بشر حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر ایک فقرہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں آنے والے سے اس کا مذہب مت پوچھو، اس سے یہ پوچھو کہ اس نے روٹی تو نہیں کھانی، بھوکا تو نہیں ہے وہ۔ یہ خانقاہ کا بنیادی تصور ہے، بنیادی کانسیپٹ ہے، اور یہ اس کے لیے آج کی جو میرا خیال ہے کہ جو ذاتی تصرفات میں ہیں خانقاہیں، شاید وہ یہ کام کما حق ہو اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنے اپنے وسائل کے مطابق اس کو پورا کر رہی ہے۔ شاید جو ذاتی تصرف میں ہے وہاں لنگر بھی چل رہا ہے، وہاں کچھ تعلیم، اگر تعلیم کا مقصد سلسلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے، صحت کا سلسلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ یہ اس شے کو مربوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شے یہ ہے، دوسری شے میں اس فنکشن کے حوالے سے میں صاحبان علم و دانش تشریف فرما ہے، میں ایک بات کی گزارش پیش کروں گا۔ میں نے یہ پرسوں بھی ایک جگہ یہ بات کی کہ اس معاملے میں میرے نزدیک جو سجادگان ہیں، خانقاہوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کے لیے ایک تربیتی نشست کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح سے ڈاکٹر ارشد صاحب ہیں، ڈاکٹر سعید صاحب ہیں، خضر کامران صاحب ہیں، ڈاکٹر وہ بھی ہیں، علی وقار صاحب ہیں، ایک بات کی میں گزارش کروں گا کہ ان کے لیے کورس مقرر ہونا چاہیے، جو جتنی بھی امہات کتب ہیں، امہات کیا بات کی بھی جو کتب ہیں تصوف کے حوالے سے، جن میں تعلیمات ہیں۔ اب ایک میں بات یاد آ گئی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ صلی اللہ تعالیٰ سر العزیز کے حوالے سے، کہ ایک موقع پر آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہم سے بہتر تو دھوبی کا لڑکا رہا۔ کچھ دن یہ بات ارشاد فرمائی، مریدین نے پوچھا کہ یا حضرت یہ دھوبی کے بڑے لڑکے کی کیا بات ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ ایک دھوبی کے ہاں محل سے کپڑے دھلنے آتے تھے، ان میں شہزادی کے کپڑے بھی آتے تھے، اور دھوبی کے بیٹے نے آہستہ آہستہ وہ ان کپڑوں کی بنیاد پر بغیر دیکھے اس شہزادی کو اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اور وہ اس کے کپڑے خود دھوتا، خود استری کرتا۔ اس کی ماں کو کچھ شک ہوا، اس نے اپنے خاوند سے بات کی اور انہوں نے بچے کو، بیٹے اپنے کو ان کپڑوں سے ہٹا دیا۔ وہ لڑکا جو ایک نادیدہ عشق میں مبتلا تھا، اس نے دل پر اثر لیا اور کچھ وقت کے بعد وہ مر گیا۔ اب جب شہزادی کے کپڑے دھل کر جاتے تھے تو اس نے ایک دن دھوبن کو بلایا، اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے پہلے کون دھوتا تھا؟ اس نے کہا میں دھوتی تھی۔ اب کون دھوتا ہے؟ کہ میں دھوتی ہوں۔ کستری کون کرتا تھا؟ میں۔ اب کون کرتا ہے؟ میں کرتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تم غلط کہہ رہی ہو، یہ فرق ہے۔ دیکھیے محبت، بن دیکھے کی محبت، وہ کپڑوں سے پہچان رہی ہے کہ اب وہ جو محبت سے دھوتا تھا، محبت سے استری کرتا تھا، وہ اب نہیں کر رہا۔ اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی، اس کو ڈرایا، وہ رونے لگ گئی۔ بیٹے کا غم بھی تھا، اس نے بات شہزادی کو بتا دی کہ یہ معاملہ ہوا تھا، ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں تم تک بات پہنچے اور تم اسے قتل نہ کروا دو، لیکن وہ تو مر گیا۔ شہزادی نے اسی وقت یہ کیا کہ اپنے غلاموں کو حکم دیا، پھول منگوائے، بگی تیار کروائی، اور اس دھوبن سے کہا کہ مجھے اس اپنے بیٹے کی قبر پر لے چلو۔ وہ قبر پر لے کر گئی، اس نے پھول وہاں اس کی قبر پر ڈالے اور اسے یہ تاکید کی کہ جب تک میں یہاں ہوں مجھے ہر سال یہ دن یاد کروایا کرنا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ عزیز نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم سے اچھا تو وہ دھوبی کا لڑکا رہا کہ جو بن دیکھے کی محبت میں گرفتار ہوا اور اس کو اس کی محبت کا ریوارڈ ملا۔ کیا اگر ہم اپنے اللہ سے اس طرح سے محبت کریں تو وہ جو سب سے بہترین ریوارڈ دینے والا ہے، کیا وہ ہمیں اس کا اجر نہیں عطا کرے گا، اس کا ریوارڈ نہیں دے گا؟ اور صوفی کے لیے یہ ذاتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس طریقے اور اس انداز میں
تصوف کا کام کیا. اور میں ایک چھوٹی حکایت بیان کر کے پھر بات ختم کروں گا اپنی، کہ ایک موقع پر ایک شخص دریا کے کنارے کھڑا تھا. اس نے کنکر اٹھایا زمین سے، دریا میں پانی میں پھینک دیا، کنکر ڈوب گیا. اس کو ایک لکڑی لوہے کا کیل میں پکڑا اس نے، وہ پانی میں پھینکا، ڈوب گیا. اب وہ سوچ میں ہے کہ یہ بہت معمولی وزن کی چیزیں پانی میں ڈوب گئی. دیکھا تو ایک بہت بڑا درخت کٹا ہوا وہ پانی میں تیرتا ہوا آ رہا ہے. اس نے پانی سے شکایت کی کہ میں نے چھوٹا سا کنکر، چھوٹا سا کیل پھینکا، وہ ڈوب گیا، یہ اتنا بڑا شہتیر آ رہا ہے، یہ تو نہیں ڈوب رہا. تو پانی نے جواب دیا کہ اسے میں نے سینچا ہے، اسے میں نے پروان چڑھایا ہے، یہ میری وجہ سے درخت بنا، اس لیے یہ نہیں ڈوبے گا. کچھ وقت گزرا، وہ لکڑی سوکھ گئی، درخت سوکھ گیا، اس کے تختے بنے، چرا وہ، اس کی کشتی بن گئی. کشتی میں لوہا لگا اور بے شمار چیزیں لگی، لوگ سوار ہوئے، بے شمار سامان رکھا گیا. کشتی پانی میں اتار دی گئی.